اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جہنم مثوى للكافرین۔ 24ویں پارے میں سورۃ زمر کے آخری 5 رکوع اور 9 رکوعوں پر مشتمل مکمل سورۃ مومن اور سورۃ حامیم سجدہ کے 6 رکوع میں سے 5 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 4، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ سورۃ الزمر کے 4تھے رکوع میں ارشاد ہوا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ اللہ جو کل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے اور جو چاہے سو دے سکتا ہے۔ مشرکین ان لوگوں کو جو صرف اللہ اور صرف اللہ کو ہی معبود مانتے ہیں اپنے خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی سے ڈراتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں جملہ مخلوقات کا نفع و نقصان ہے۔ رکوع نمبر 6، گناہگاروں کے لیے انتہائی مفید افزا بشارت۔ 6ٹھے رکوع میں گناہگاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت بیان ہوئی۔ اعلان کیا گیا کہ کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ اگر سچی ہو تو اللہ ہر گناہ معاف فرما دے گا، بے شک اللہ ہی ہے جو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ گناہگاروں کو تلقین کی گئی کہ وہ اچانک عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں، گناہوں پر واقعی ہی نادم ہوں، گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کریں اور بالفعل چھوڑ کر توبہ کی سچائی ثابت کریں۔ اگر کسی کا حق مرا ہے تو حق اس کو لٹائیں یا اس سے معافی مانگیں۔ بقیہ زندگی میں اللہ کا ہر حکم مانیں۔ وہ بد نصیب جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، جب اچانک عذاب آتا ہے تو اپنے گناہوں پر حسرت کرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مہلت دے تو ہم اس قدر نیک ہو جائیں گے کہ محسنین کے درجے پر پہنچ جائیں گے، لیکن عذاب آنے کے بعد کوئی حسرت اور فریاد انسان کے کام نہ آئے گی۔ رکوع نمبر 7، باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی۔ 7ویں رکوع میں سرداران قریش کی طرف سمجھوتے کی ایک پیشکش کا ذکر ہے۔ وہ مکی دور کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ ایک معین عرصے تک مشرکین کے ساتھ مل کر ان کے معبودوں کی عبادت کریں، پھر اتنے ہی عرصہ مشرکین صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ مشرکین کو آگاہ کیا گیا کہ اگر کسی نبی نے بھی بالفرض شرک کیا تو اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ گویا نبی کی طرف سے شرک کرنے کا امکان ہی نہیں، نبی اللہ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ کاش مشرکین اس قیامت کا تصور کریں جب پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سور میں پھونک مار دی جائے گی اور تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے تاکہ انسانوں کا حساب لیں۔ زمین نور ربانی سے جگمگا اٹھے گی، تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ انبیاء اور دیگر گواہ انسانوں کے اعمال پر گواہی کے لیے لائے جائیں گے۔ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ رکوع نمبر 8، قیامت کے آخری مناظر۔ آخری رکوع میں یہ بیان ہوا کہ کافر گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ جہنم کے دروازے ایسے بند ہوں گے جیسے کسی قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جہنم پر مامور فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں روز قیامت کے برے انجام سے خبردار نہیں کیا تھا؟ کافر اقرار کریں گے کہ ہمیں رسولوں نے خبردار کیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ان کی دعوت پر توجہ نہیں دی۔ فرشتے کہیں گے کہ جاؤ اور جہنم کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ متقی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے گروہوں کی صورت میں جب جنت کی طرف لائے جائیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ جنت پر معبور فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے اور ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی بشارت دیں گے۔ اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور جنت کی وسیع سرزمین کا وارث بنایا۔ آخری منظر یہ ہوگا کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈال کر اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ ان کے درمیان اللہ کے احکامات کی حکمت و نتائج کے حوالے سے جو اختلافات تھے ان کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا۔ تمام فرشتے مل کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ مومن، صرف اللہ ہی سے دعا کرنے کا بیان۔ رکوع نمبر 1، فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوشکن دعا۔ پہلے رکوع میں بشارت دی گئی کہ اللہ کے مقربین یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ان اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں جو گناہوں پر توبہ کرتے اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف ان مومن بندوں کو بلکہ ان کے اہل ایمان، باپ دادا، اولاد اور بیویوں کو بھی جنت کی نعمت عطا کی جائے، انہیں ہر طرح کی سختی اور عذاب سے بچا لیا جائے۔ اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے اور اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔
آمین۔ رکوع نمبر 2، اہل جہنم کی عبرتناک بیزاری۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اہل جہنم عذاب کی شدت سے بیزار ہو کر خود کو کوس رہے ہوں گے، انہوں نے دنیا کی وقتی لذتوں کے بدلے خود کو کتنے بڑے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں آج جو بیزاری ہو رہی ہے مجھے اس سے زیادہ ناراضگی ہوتی تھی جب تم دنیا میں ایمان کی دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ جہنم میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب، آپ نے ہماری روحوں کو بنایا اور عہد الست کے لیے انہیں ایک موت سے گزارا، پھر انہیں زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر ایک موت سے دوچار کیا، پھر دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا، ہرگز نہیں، دنیا میں تم نے توحید کی خالص دعوت کو ٹھکرا دیا، ایسے نظریات کو قبول کیا جس میں اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو بھی شریک قرار دیا گیا تھا۔ اب اپنے شرک کے جرم کا مزہ چکھتے رہو۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ صرف اللہ ہی کو پکارے، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا محسوس ہو۔ پھر اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی پکار سنیں، یعنی اس کی مکمل اطاعت کریں۔ رکوع نمبر 3، آل فرعون کی سرکشی۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف واضح معجزات کے ساتھ بھیجا گیا۔ ان ظالموں نے معجزات کو جادو قرار دیا اور سرکشی کی اس انتہا کو پہنچے کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا ظالمانہ فیصلہ کیا۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی گئی تو وہ ہمارے نظام کو نیست و نابود کر دیں گے، ہمیں ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ظالموں کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا۔ رکوع نمبر 4، مومن آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ جب فرعون نے اپنے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ پیش کیا تو ایک مرد مومن نے فرعون کے خلاف کلمہ حق کہہ کر ایمان افروز جہاد کیا۔ اس نے کہا، کیا تم ایک ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اگر اس کا دعویٰ رسالت جھوٹا ہے تو اس سے خود ہی اس کی سزا ملے گی، اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا وبال ہمارے اوپر آ کر رہے گا۔ اس نے قوم کو خبردار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی عبرتناک انجام ہوگا جیسا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر سرکش اقوام کا ہوا تھا۔ تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم فریادیں کرو گے لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ فرعون نے مومن آل فرعون کے ایمان افروز بیان سے توجہات کو ہٹانے کے لیے ایک سازش کی۔ اس نے اپنے وزیر خاص حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو تلاش کروں گا۔ فرعون کی یہ سازش ناکام ہوئی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ رکوع نمبر 5، مومن آل فرعون کا رکت آمیز واز۔ پانچویں رکوع میں مومن آل فرعون کا یہ رکت آمیز واز نقل ہوا کہ دنیا کی لذتیں وقتی جبکہ آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ اللہ کی نافرمانوں کو آخرت میں سزا ملے گی اور فرمانبرداروں کو جنت میں بغیر حساب نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ بندہ مومن کی دعوت حق کے جواب میں آل فرعون نے اسے پھر سے کفر اور شرک کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ بندہ مومن نے فرمایا کہ میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں، تم مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو؟ ایک وقت آئے گا کہ تم میری نصیحتیں یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے بندہ مومن کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ انہیں ہلاکت کے بعد صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، گویا برے لوگوں کو عالم برزخ میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ روز قیامت انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنمی اپنے سرداروں اور پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ سردار کہیں گے نہیں، اب ہمیں اس مصیبت کو جھیلتے ہی رہنا ہے۔ پھر تمام جہنمی جہنم پر معمور فرشتوں سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ سے سفارش کریں ہمارے عذاب میں ایک روز کمی کر دی جائے۔ فرشتے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس رسول واضح تعلیمات کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن ہم نے ان کی نافرمانی کی۔ فرشتے کہیں گے تو پھر عذاب کا مزہ چکھتے رہو، گویا جہنمیوں کی کسی فریاد کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ رکوع نمبر 6، اللہ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا۔ چھٹے رکوع میں بشارت دی گئی کہ اللہ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا و آخرت میں ضرور مدد فرمائے گا۔ ظلم و زیادتی کرنے والوں کی کوئی معذرت آخرت میں قبول نہ ہوگی۔ اہل حق کو نصیحت کی گئی کہ وہ دشمنان حق کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کریں۔ جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے اس کے لیے ایک معمولی جسامت کے انسان کو دوبارہ بنانا ہرگز مشکل نہیں۔ اللہ حق کے دشمنوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں ان کے جرائم کی بھرپور سزا دے گا۔ جس طرح اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں، اسی طرح اللہ کے باغی اور اللہ کے وفادار برابر نہیں۔ دنیا میں یہ فرق واضح ہو یا نہ ہو، آخرت میں ضرور ظاہر ہوگا۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ ہی سے دعا کرو، وہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ جو سرکش تکبر کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ کل اختیار رکھنے والی ہستی ہمیں حکم دے رہی ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔
رکوع نمبر 7، دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے۔ 7ویں رکوع میں محسن حقیقی یعنی اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے۔ اس نے رات ہمارے آرام و سکون اور دن کا کام کاج کے لیے بنایا، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو محفوظ چھت، ہمیں عمدہ صورت میں تخلیق کیا اور انتہائی پاکیزہ رزق عطا کیا۔ بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق، رازق اور ہر ضرورت پوری کرنے والا رب کریم ہے۔ ہمیں اس کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے صرف اور صرف اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے اور اس کے بعد ہر انسان کو نطفے سے بنایا، نطفے کو ترقی دے کر بچے کی صورت عطا کی۔ یہ بچہ رفتہ رفتہ جوانی اور پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا کوئی اور ہستی ہے جو ایسی کاریگری دکھا سکے؟ اللہ ہمیں شرک جیسے کھلے ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 8، جھٹلانے والوں کا برا انجام۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اپنے مفادات کی خاطر حق سے پھیر رہے ہیں۔ ان قریب انہیں کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے خود ساختہ معبود، وہ اپنے شرک کے جرم سے انکار کریں گے لیکن اللہ کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اپنے جرائم کی پاداش میں جہنم کی ہولناک دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ رکوع نمبر 9، مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ 9ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسان کی سہولت اور فوائد کے لیے چوپائے اور کشتیاں بنائیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود انسانوں کی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے۔ ماضی میں کئی ایسی قومیں گزری ہیں جو موجودہ اقوام کے مقابلے میں افرادی قوت، اسباب اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے تھیں۔ جب ان کے پاس رسول علم ہدایت لے کر آئے تو انہوں نے اپنے علوم و فنون کو بہتر سمجھتے ہوئے علم ہدایت کو حقارت سے ٹکرا دیا۔ البتہ جب اللہ کی طرف سے آفت آئی تو ان کی ساری ٹیکنالوجی دھری دھری رہ گئی۔ عذاب دیکھ کر وہ توبہ کرنے لگے لیکن اب اصلاح کا وقت گزر چکا تھا۔ شدید عذاب نے انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ سورۃ حامیم سجدہ، اللہ ہی کی طرف دعوت دینے کا بیان۔ رکوع نمبر 1، قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ درمی۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم ایک فصیح اور بلیغ زبان عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے جس سے اس کتاب کا سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ کفار مکہ کی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی عظیم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں اور بڑی ہٹ درمی سے اس کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایسے ناشکروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ قرآن حکیم کی دعوت قبول کر رہے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رکوع نمبر 2، شرک کرنے والوں کا انجام۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ نے زمین اور اس کے جملہ خزانے 4 دنوں میں بنائے، 7 آسمان 2 دنوں میں تخلیق کیے، پھر زمین اور آسمانوں کے کردار کے لیے ایک ضابطہ طے کیا جسے اللہ نے یہ سب تخلیقی عمل کیا ہے۔ کیا کوئی اور اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے شرک کرنے والوں پر۔ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا۔ قوم عاد نے تکبر سے اللہ کی بندگی کو دعوت کو ٹھکرایا اور دعویٰ کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ نے انہیں تیز و تند ہوا سے ہلاک کر ثابت کر دیا کہ وہ ان سے طاقتور ہے۔ قوم سمود نے دعوت توحید پر شرک کو ترجیح دی، انہیں ایک زوردار زلزلے نے تباہ کر دیا۔ محفوظ وہی رہے جنہوں نے دعوت حق کو قبول کیا۔ رکوع نمبر 3، مجرمین کے خلاف ان کی آنکھوں، کان اور کھالوں کی گواہی۔ تیسرے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں، کان اور کھالیں گواہی دیں گی۔ وہ ان سے شکایت کریں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے کہ اللہ کے حکم سے تم سمجھتے تھے کہ ہمارے جرائم 100 پردوں میں ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے اسی گمان نے تمہیں برباد کر دیا۔ اب تم خاموش رہو یا فریادیں کرو، تمہیں بہرحال آگ کے عذاب بدترین عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ رکوع نمبر 4، تبلیغ قرآن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا انجام۔ چوتھے رکوع میں مشرکین مکہ کا یہ قول نقل ہوا کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو قرآن کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالو۔ قرآن کی تبلیغ جاری رہی تو لوگ اس کی تاثیر سے فیض یاب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آخر کار اسلام غالب ہو جائے گا۔ تبلیغ قرآن کے دشمنوں کو دھمکی دی گئی کہ ان قریب انہیں قرآن دشمنی کی بدترین سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے وہ روز قیامت اللہ سے التجا کریں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والے دکھائے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے کچل کر رسوا کر دیں۔ جو لوگ اللہ کو رب مان کر استقامت ظاہری و باطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی مرضی کو جاری ساری کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیتے ہیں، فرشتے انہیں دنیا میں سکون، اطمینان اور آخرت میں ایسی جنت کی بشارت دیتے ہیں جس میں ان کی ہر خواہش کی تسکین کا سامان ہوگا اور وہ سب کچھ ملے گا جو وہ طلب کریں گے۔ رکوع نمبر 5، بہترین بات دعوت اللہ۔ 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ بہترین بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے اور خود بھی اچھا عمل کرے۔ اسی طرح صبر کی اعلیٰ صورت یہ ہے کہ مخالفین کی طرف سے کی جانے والی برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ اس طرز عمل سے جانی دشمن بھی گرم جوش دوست بن جاتا ہے۔ البتہ جو بد باطن قرآن کی دعوت کے خلاف مخالفت کرتے ہیں یا اس کی آیات کا سیاق و سباق سے ہٹ کر یا احادیث مبارکہ سے ملنے والی رہنمائی کے برخلاف مفہوم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ قرآن حکیم ایک زبردست
کتاب ہے۔ اس کتاب کے مضامین پر کھلم کھلا اعتراضات کیے جائیں یا نبادہ اوڑھ کر دھوکہ دینے کے انداز میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، قرآن ایسی تمام مذکور کوششوں کو خود ہی ناکام بنا دے گا۔ اللہ نے قرآن کے صرف الفاظ کی نہیں بلکہ اس کے صحیح مفہوم کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے رکھی ہے۔